بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 156 میں ہبہ کے متفرق احکامات آج ہم پڑھیں گے۔ ہبہ سے رجوع کرنے سے کیا کیا چیزیں مانع ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے عمرہ کسے کہتے ہیں، ہبہ کی ایک قسم عمرہ ہے، رقبہ کسے کہتے ہیں اور یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور اس طریقے سے صدقہ کے مسائل، ہبہ اور صدقہ میں کیا کیا فرق ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کر کے، تحفہ دے کر اس سے واپس کرنا، شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور مکروہ قرار دیا ہے کہ کوئی چیز کسی کو دے کر اس سے کیوں واپس لی جائے۔ اور ایک روایت میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ جس طریقے سے کہہ کر کے اس کو واپس چاٹ لینا اس کے مترادف ہے، تو انتہائی قبیح فعل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اس نے گفٹ کر دیا، اب وہ پشیمان ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور میں واپس کرتا ہوں، تو شریعت نے یہ اختیار بھی اس کو دی ہے کہ کبھی کسی بندے کی اس پشیمانی میں اس کا ساتھ دیا جائے، تو کر سکتا ہے۔ لیکن 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ رجوع نہیں کر سکتا، اس کا رجوع کرنا باطل ہو جائے گا۔ تو وہ کون کون سی ہیں وہ ہم ذکر کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً، کسی نے کسی اجنبی آدمی کو کوئی چیز گفٹ کر دی، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تو اس کے لیے اس میں رجوع کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر بغیر عذر کے کرے گا تو مکروہ بھی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سے آگے 7 چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ نمبر 1، أَن يُعَوِّضَهُ عَنْهَا، کہ موہوب لہو نے اس کو عوض بھی دیا ہے، اس ہبہ کا، محبوبہ چیز کا اس کو عوض بھی مل چکا ہے اور یہ عوض بھی لے چکا ہے، تو اب رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب تو یہ گویا کہ ایک طرح کی بے ہو گئی ہے نا، تو اب یہ واپس نہیں کر سکتا اپنی چیز کو۔ او یزید زیادۃ متصلۃ، یا یہ ہے کہ محبوب لہو نے اس چیز کو لیا، جس گفٹ کی چیز کو، محبوبہ چیز کو، اور اس میں جا کر کچھ اضافہ یا کچھ کمی کر دی، کچھ زیادتی یا کچھ کمی کر دی، اور ایسی ہے کہ وہ متصل ہے، اب وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اس نے کسی نے کو آپ نے مطلب آٹا دے دیا تحفے میں، یا آپ نے اس کو کوئی اور چیز ایسی دے دی کہ جو جا کر اس نے مثال کے طور پر اس نے مطلب گھی دے دیا، تو گھی جا کر اس نے ستو میں مکس کر دیا، تو اب ایسا ہے کہ وہ زیادتی متصل ہے اور وہ اس سے اب جدا نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں بھی آپ جا کر اب وہ واپس اس سے نہیں لے سکتے۔ تیسری صورت ہے کہ او یموت احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، تو پھر بھی آپ رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اور اس کا معاملہ تھا۔ او یخرج الہبۃ من ملک الموہوب لہو، موہوب لہو کی ملکیت سے چیز نکل جائے، یہ چوتھی صورت ہے کہ وہ اس نے آگے کسی پر فروخت کر دی ہے، کسی کو خود اس نے گفٹ کر دی ہے، اب آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں رہی، اب وہ اس کی ملکیت سے بیچارے کی نکل چکی ہے، لہذا آپ نہیں لے سکتے۔ وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ، 5ویں صورت آ گئی کہ ذی رحم محرم رشتہ دار کو آپ نے کوئی چیز، یعنی اپنے بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، باپ کو، یعنی اس طرح کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے کوئی چیز گفٹ کر دی ہے، بیوی کو، اگرچہ وہ ذی رحم محرم تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ محرم تو وہ بھی ہے، تو اس کا ذکر بھی الگ سے آ رہا ہے۔ تو ذی رحم محرم اس طرح کے رشتہ داروں کو کوئی چیز گفٹ کر دی ہے تو فلا رجوع فیہا، اس میں بھی رجوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو اصل میں صلہ رحمی تھی، اور اسی سے واپس لینے میں ذرا خفت بھی محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ ایک چیز دے دی اپنے رشتہ دار سے پھر واپس لی، چلو اجنبی سے لینے میں تو کوئی اتنا بڑا حرج نہیں ہے بنسبت اس کے۔ وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ، اس طریقے سے شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو کوئی چیز ہبہ کر دے تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ واپس نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ، موہوب لہو نے واہب سے کہا، یعنی جس نے ہبہ کیا ہے اس کو کہا کہ خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ،
یہ پہلا معنی ہے، یعنی عوض کے سے متعلق جو تھی کہ بھئی عوض جب لے لے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تفریع ہو رہی ہے، یہ مسئلہ متفرق کر رہے ہیں۔ اور ایک صورت باقی ہے جس میں آپ رجوع نہیں کر سکتے، وہ ابھی اس کے بعد آئے گی، ابھی تفریعات شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا اگر عوض دے دے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا عوض کے متعلق بات چل رہی ہے کہ اگر کسی موہوب لہو نے اپنے واہب سے کہا، تحفہ دینے والے سے کہا کہ بھئی آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے، لہٰذا خذ ھذا عوضا عن ہبتی کا، آپ نے اس ہبے کے عوض میں آپ یہ چیز لے لو، کوئی رقم دے رہے یا کچھ دے رہے، او بدلا عنہا، یا اس کے بدلے میں آپ یہ چیز لے لو، او فی مقابلت، یا اس کے مقابلے میں یہ چیز آپ لے لو، فقبضہ الواہب، واہب نے اس پر قبضہ کر لیا، سقط الرجوع، تو رجوع ساقط ہو جائے گا کیونکہ اس نے عوض لے لیا۔ جب عوض لے لیا تو گویا کہ یہ ایک پختہ عقد معاوضہ ہو گیا، پہلے عقد تبرع تھا، اب عقد معاوضہ ہو گیا ہے۔ وَإِنْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا، موہوب لہو یعنی گفٹ کسی اور چیز کو کی، کسی اور آدمی کو کی تھی، اور اس کی طرف سے کسی دوسرے اجنبی نے آ کر عوض دے دیا، متبرعًا نیکی کرتے ہوئے، فقبض الواہب، واہب نے اس پر قبضہ کر دیا، عوض پر، سقط الرجوع، اس صورت میں بھی رجوع ساقط ہو جائے گا، گویا کہ دوسرے کی طرف سے عوض آ گیا ہے، اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ وَإِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ، اگر ایسا ہوا کہ ہبہ کے نصف کا کوئی مستحق نکل آیا، محوبہ چیز محوب لہو کے پاس تھی، اس کا کوئی مستحق نکل آیا، تو ظاہر ہے کہ اس نے عوض دیا ہوا ہے، محوب لہو جس کو ہبہ کیا تھا اس نے عوض دیا ہوا ہے، اور ابھی جو چیز اس کے پاس آئی ہے وہ چیز تو اب اس کا کوئی مستحق نکل آ گیا ہے، تو نصف کا، اور وہ نصف لے لیں گے، تو لہٰذا یہ جا کر عوض کا نصف بھی واہب سے واپس کرے گا کہ اچھا میں نے تو آپ کو عوض دیا تھا، آپ نے مجھے گفٹ کی اور میں نے اس کا آپ کو عوض دیا، لیکن وہ گفٹ آدھی کسی اور کی نکل آئی، آپ کی تو تھی نہیں، آپ نے کسی اور کی چیز مجھے دی تھی، لہٰذا اس عوض میں بھی مجھے نصف واپس کر دو، کیونکہ اب یہ عوض ہے اور یہ باقاعدہ بے ہو چکی ہے، اور بے کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی چلیں گے۔ رجع بنصف العوض، لہٰذا نصف عوض کا ساتھ جا کر وہ رجوع کر لے گا اور واہب سے واپس کرے گا۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعِوَضِ، اگر ایسا ہوا کہ محوبہ چیز کا تو مستحق نہیں نکلا، لیکن محوب لہو نے واہب کو، گفٹ کرنے والے کو جو چیز عوض میں دی تھی، اس عوض کا کوئی مستحق نکل آیا، تو لم یرجع فی الہبۃ بشیء، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں واہب جا کر وہ محوب لہو کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا آپ نے جو مجھے عوض دیا تھا اس کے آدھے کا تو کوئی مستحق نکلا ہے، لہٰذا مجھے آپ اور دے دو، ایسے نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہبہ کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبرع ہوتا ہے، احسان کے طور پر کسی کے ساتھ کسی کو کوئی چیز گفٹ کی جاتی ہے، اس میں معاوضہ کا کوئی چکر ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ واہب تو کو اگر کوئی عوض مل گیا تھا کچھ تھوڑا بہت تو وہ تو اس نے اپنی خوشی سے دیا ہے، لہٰذا کوئی عوض نہیں تھا، لہٰذا یہ رجوع نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ واہب اب اس بات پر خوش نہیں ہے، وہ عوض لینا ہی لینا چاہتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بھی اختیار دے دیا، اللہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ان یرد ما بقی من العوض، کہ وہ واہب بقیہ عوض، کچھ تو مستحق لے گیا نا، بقیہ عوض کو وہ واپس کر دیں محوب لہو کی طرف، ثم یرجع فی کل الہبہ، پھر اپنی ساری چیز جو ہبہ کی اندر دی تھی اس کو واپس کر سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب اس کے پاس نصف عوض موجود ہے تو یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ ولا یصح الرجوع فی الہبۃ، ہبہ کے اندر رجوع درست نہیں ہے، الا بتراضیہما، دونوں کی رضامندی سے، کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز مکمل ہو چکی ہے، جب عقد تام ہو جائے تو پھر دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہی وہ عقد فسخ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، یا تو دونوں کو رضامندی سے کریں یا پھر قاضی کریں، کیونکہ قاضی کو اس چیز کا اختیار ہوتا ہے، او بحکم الحاکم، یا حاکم یعنی علاقے کا جو گورنر ہے، قاضی ہے، چیف جسٹس ہے یا ایس ایچ او ہے، وہ اگر اس کو فسخ کر دے تو بس ٹھیک ہے، فسخ ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ، اگر عین چیز جو ہبہ کی تھی وہ ایسا ہو گیا کہ تلف ہو گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، وہ محوب لہو کے پاس سے ہلاک ہو گئی ہے، ثم استحقها مستحق، پھر کوئی مستحق آ گیا اور اس کا اپنے حصے کا دعویٰ کرنے لگا کہ اچھا یہ جو چیز آپ کو کسی نے گفٹ کیا نا فلاں بندے نے، اس میں میرا حصہ بھی ہے، تو لہذا محوب لہو ضامن ہے کیونکہ اس کے پاس سے چیز ہلاک ہوئی ہے، فضمن المحوب لہو، محوب لہو اس کا ضامن بن جائے گا، لیکن کیا اب جا کر یہ واہب سے لے گا؟
غائب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے کسی اور کی چیز اٹھا کر دی ہے، لہٰذا میں نے تو اس کو اتنی بڑا نقصان بھرا ہے، لہٰذا آپ مجھے واپس کر دو. کہتے نہیں، لم یرجع علی الواہب بشیء، واہب کے اوپر وہ کسی چیز کا رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عقد معاوضہ نہیں تھا، کیونکہ عقد تبرع ہے، اور عقد تبرع میں جو ہوتی ہے یہ والی شرط سلامتی والی شرط نہیں ہوتی. معاوضہ، عقد معاوضہ میں جب آپ کوئی چیز عوض دے کر خریدتے ہو نا، اس میں سلامتی کی شرط ہوتی ہے، اس کی وارنٹی کارڈ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر کوئی چیز واہب نے کسی اور کی اٹھا کر دے دی تو بے شک اس نے جس نیت سے بھی دی ہو، لیکن آپ اب اس سے رجوع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عقد تبرع ہے اور اس میں سلامتی کی کوئی شرط نہیں ہوتی. وَإِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ، کسی نے عوض کی شرط لگا کر چیز ہبہ کر دی کہ میں آپ کو یہ چیز گفٹ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ اس کے بدلے مجھے وہ دوسری اپنے والی جو چیز ہے وہ گفٹ کریں گے، تو کہتے ہیں اس میں پھر اعتبر التقابض فی العوضین جمیعا، دونوں عوضین کے اوپر، دونوں عوضوں کے اوپر قبضہ کرنا ایک ساتھ ضروری ہے، کیونکہ یہ ابتداً تو ہبہ ہے لیکن امتحان یہ بے ہے، اور بے میں یہ ہے کہ دونوں چونکہ مقایضہ ہیں، لہذا دونوں کا ایک ساتھ قبضہ کرنا ضروری ہو جائے گا. وَإِذَا تَقَابَضَا، جب دونوں نے ایک دوسرے کی اس چیز پر قبضہ کر لیا، صح العقد، عقد صحیح ہو جائے گا. وَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ، یہ بے کے حکم میں ہو جائے گا. لہذا بے کا حکم کیا ہے؟ یرد بالعیب وخیار الرؤیت، عیب کی وجہ سے اس کو واپس بھی کر سکتے ہیں اور خیار الرؤیت کی وجہ سے بھی اس کو واپس کر سکتے ہیں. ویجب فیہا شفع، شفع بھی اس میں واجب ہے، ہو سکتا ہے. تو یہاں تک یہ ہبہ کے کچھ احکامات مکمل ہو گئے. اب آگے ہے عمرہ اور رقبہ کا حکم. عمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو یا کوئی ایک آدمی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر آپ جب تک زندہ ہیں یہ آپ کے پاس ہو. یہ پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ جتنا آپ استعمال کریں، جب آپ فوت ہو گئے پھر یہ گھر مجھے مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں عمرہ. تو شریعت نے یہ سمجھا کہ یہ تو پھر یہ کہ واپس لینے والی بات ہے، لہذا شریعت نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ جب تک یہ آدمی زندہ ہے تو لہذا اسی کے ہوگا جس کو آپ نے گھر دے دیا ہے، اور جب یہ فوت ہو گیا تو پھر اس کے وارثوں کو ہوگا، آپ کو واپس نہیں ملے گا، گھر کے مالک کو واپس، ہبہ کرنے والے کو واپس نہیں ملے گا. شریعت نے یہ بس تبدیلی کر دی ہے. اس طریقے سے دوسرا ہوتا ہے رقبہ. رقبہ ہوتا ہے مراقبہ سے ہے، مراقبہ کا معنی انتظار کرنا. اس میں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے مر گئے تو یہ گھر مجھے ملے گا، اگر میں پہلے مر گیا تو یہ گھر آپ کا ہوگا. تو اس میں دونوں طرف سے موت کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رقبہ، مراقبہ سے ہے. تو رقبہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب درست نہیں ہے تو پھر جو گھر دوسرے کے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ دوسرے کے پاس عاریت کے طور پر ہوگا، استعمال کے لیے وہ ہے کہ وہ استعمال کر رہے ہیں. والعمرہ جائزۃ، عمرہ جائز ہے للمعمر لہو، معمر لہو کے لیے، یعنی جس کو وہ عمر بھر کے لیے دیے ہے نا گھر، محوب لہو کی جگہ پر اس کو معمر لہو کہتے ہیں. فی حال حیاتی، اس کی زندگی میں اس کا ہے، ولی ورثتی ہی، اور اس کے وارثوں کا ہے، بعد موت ہی، اس کی موت کے بعد. یہ شریعت نے تبدیلی کی ہے. والرقبہ باطلۃ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک رقبہ باطل ہے، اور یہی راجح قول ہے کہ باطل ہے، کیونکہ اس میں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ تہجد پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے کی موت کا انتظار کریں گے، کیونکہ گھر ملے گا. ایک پہلے مر گئے تو گھر دوسرے کا ہوگا، دوسرا مر گیا تو گھر پہلے کا ہوگا. تو یہ آپس میں ان کی چل رہی ہوتی ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ جائزۃ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جائز ہے. ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ لفظی ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ فی الحال تو جو دیا جا رہا ہے گھر نا، تو فی الحال تو اس میں کوئی بات نہیں، فی الحال تو تملیک ہے، اور جو تبلیغ کو ایک خطر کے اوپر محمول کر رہے ہیں کہ آپ مر گئے تو مجھے آئے، میں مر گئے تو آپ کو جائے گا، وہ بعد میں ہے. ملکیت یہ زائل ہونا یہ بعد میں آئے گا، ابھی تو. جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی سے ہی یہ ملکیت جو ہے وہ منسوب ہے موت کی طرف، لہذا جب ابھی سے ہے تو لہذا رقبہ باطل ہے. تو ان کا آپس میں اختلاف صرف یہ لفظی ہے کہ جنہوں نے ابھی حال ہی میں اس کو قبضے پر محمول کیا تو انہوں نے ٹھیک قرار دے دیا، اور جنہوں نے حال ہی میں بھی اس کو اسی خطر پر محمول کیا تو انہوں نے ناجائز قرار دے دیا. لیکن بہرحال یہ کہ رقبہ باطل ہے، اس طرح کی صورت درست نہیں ہے. اور اس کے بعد جو چیز دی ہوئی ہے کسی دوسرے کو تو وہ پھر جو ہے وہ عاریت کے طور پر ہے اس کے پاس. ومن وہب جاریۃ الا حملها، اگر کسی نے باندی کو فروخت کیا
تو یہ وہ والی صورت ہے جی کہ ہبہ کے اندر استثناء کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. فرمایا کہ مم بہوا جاریتن اللہ حملہا، کسی نے باندی کو ہبہ کیا، گفٹ کیا، لیکن فرمایا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس کو مستثنیٰ کر دیا کہ یہ پیٹ کا جو حمل ہے یہ میں نہیں ہبہ کرتا ہوں، باقی میں باندی کو ہبہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ صحت الہبہ و بطل الاستثناء، ہبہ تو درست ہو گیا، اور ہبہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ عقد تبرج جو ہوتا ہے وہ فاسد شرط جتنی بھی لگاؤ تو فاسد شرط خود فاسد ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو عقد ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں. لہٰذا ہبہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگا، لہٰذا استثناء باطل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اصول ہے کہ جس چیز کے اوپر خود عقد ہو نہیں سکتا تو اس کو مستثنیٰ بھی نہیں کر سکتے عقد سے. لہٰذا خود حمل کو آپ اس وقت ہبہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو والدہ جو اس کی ہے اس سے جدا الگ اس کا حکم بھی نہیں بیان کر سکتے، وہ اس کے تابع ہے. وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ، اب یہاں سے صدقہ کے احکامات چل رہے ہیں کہ صدقہ بھی ہبہ ہی کی طرح ہے، اس میں بھی دوسرے کو چیز دی جاتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. اور صدقے میں تو خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے. صدقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ باقی تو یہ ہبہ ہی جیسے احکامات ہیں، لیکن کچھ اس میں فرق ہے. جیسے کہ ہبہ کی طرح ہے کہ لا تصح الا بالقبض، جب تک آگے کسی فقیر کے قبضے میں نہیں دو گے اس صدقہ کے مال کو اس وقت تک یہ درست نہیں ہوتا، جس طریقے سے ہبہ ہوتا ہے. ولا تجوز فی مشاعن یحتمل القسمۃ، اور ایسی مشترک زمین جس میں غیر متعین طور پر سب کا حصہ ہے، وہ جو تقسیم کو قبول کرتی ہے، تقسیم کریں تو ہو سکتی ہے، ایسی چیز کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی اس صورت میں بھی صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایسی چیز کا صدقہ کرنا کہ جو مشترک ہو اور مشاع ہو اور تقسیم کو قبول کر سکتی ہے لیکن تقسیم نہیں کی گئی. ہبہ کی طرح یہ حکم ہے. وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ جَازَ، لیکن یہاں پہ یہ فرق ہو گیا کہ دو فقیروں کے اوپر اگر آپ کوئی چیز صدقہ کرتے ہو تو یہ درست ہے، لیکن اگر دو فقیروں کو آپ کوئی چیز ہبہ کرتے ہو، دو لوگوں کو گفٹ کرتے ہو، تو وہ درست نہیں ہوتی، جیسے کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے. ولا يصح الرجوع، دوسرا فرق یہ ہے کہ ولا يصح الرجوع فی الصدقۃ بعد القبض، قبضے کرنے کے بعد صدقہ کے اندر رجوع جائز نہیں ہے، کیونکہ رجوع جو ہوتا ہے وہ ہبہ کے اندر تھا، لیکن یہ صدقے کے اندر جو ہے وہ چونکہ خالصتاً اللہ کی رضا ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رضا تو مل گئی، ثواب مل گیا، لہذا اب اس میں رجوع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. کسی نے نظر مانی ہے کہ ان یتصدق بمالہ، کہ وہ اپنے مال کو صدقہ کرے گا. لفظ مال اس نے بولا ہے تو مال قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ سارے کا سارا مال دینا چاہیے، لیکن چونکہ استثناء یہاں پہ مال سے مراد چونکہ ایسا مال ہم مراد لیتے ہیں کہ جس مال کے اوپر یعنی نظر کے اندر اصول ہے کہ اس کی جنس سے، جو کام نظر کا معنی ہے کہ اس کی جنس سے کوئی فرض یا واجب بھی ہو، تو لہٰذا مال میں سے صدقہ اس کی جنس سے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ مال سے نکالی جاتی ہے اور وہ فرض ہے، لہٰذا زکوٰۃ جتنے مال پر ہوتی ہے اتنا مال ہم مراد لیں گے. لہٰذا دیکھتے ہیں کہ کون کون سا مال اس نے دینا ہے. کہتے ہیں لازم ہو یتصدق بجنس ما تجب فی الزکوٰۃ، جتنی بھی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے اس کی جنس سے جو بھی چیز ہے وہ صدقہ اس نے کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ اس نے مال کہا ہے. اسی کے برعکس ومن نظر ان یتصدق بملکہ، یعنی اموال زکوٰۃ کو پچھلی صورت میں اس نے اٹھا کر دے دینا ہے چونکہ اسی کو مال کہا جاتا ہے. اس کے برعکس اس نے صدقہ نظر مانی ہے کہ وہ صدقہ کرے گا بملکی ہی. اب یہ مال ہی نہیں کہا، ملکی ہی کہا ہے کہ میری ملکیت میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا میں نے دینا ہے. تو اب تو ملکیت اگر 1 روپیہ ہے وہ بھی ملکیت میں آ گیا، اور اگر 2 روپے ہیں وہ بھی ملکیت میں آ گئے. لہٰذا اب جو ہے مسئلہ ذرا زیادہ گمبھیر ہے کہ اپنے اس نے سب کچھ دینے اٹھا کر. لازم ہو یتصدق بالجمیع، جمیع مال کا صدقہ کرنا پڑے گا. ویقال له، اور اس کو کہا جائے گا کہ امسک منہ مقدار ما تنفقه، ہاں اتنا کرو کہ اگر آپ کو ہم یہ کہیں کہ بھائی سوئی بھی نہیں چھوڑو، سارا اللہ کی راہ میں دے دو، تو پھر بچوں کو کیا کھلائے گا؟ بچے بھوک سے نہ ڈالا ہوگا، مر جائیں گے، تو پھر اس کو نقصان ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک طریقہ بتایا جائے گا، وہ یہ کہا جائے گا کہ امسک منہ مقدار ما تنفقه علی نفسک وعیالک الی ان تکسب مالا، کہ اس میں سے اپنے مال میں سے اتنا روک لو جو آپ اپنے آپ پر، اپنے آل و عیال پر خرچ کرو گے یہاں تک کہ تم پیسے کما کر لے کر آ جاؤ. اس وقت تک وہ پھر اگر تنخواہ دار ہے تو 1 مہینے کے خرچہ رکھ لے، اگر مزید اس کو جتنا مطلب اس کو ضرورت ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق وہ خرچہ رکھ لے.
فَإِذَا اكْتَسَبْتَ، لہٰذا جب آپ مال کما لیں گے، مالن تُصَدِّقُهُ، لہٰذا اس کو پھر تو آپ نے صدقہ کرنا ہے، بِمِثْلِ ما أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ، جتنا آپ نے اپنے لیے چھوڑا تھا نا اتنی کی بقدر آپ نے بھی اٹھا کر صدقہ کر دینا ہے، تاکہ سارے کا سارا مال آپ کا اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے۔ تو یہ نظر کے احکامات تھے۔ تو اسی کے ساتھ یہ کتاب الہبہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہبہ کے احکامات میں آپ نے خاص طور پر ایک آدمی دو کو ہبہ کرے، دو ایک کو ہبہ کریں، عمرہ کیسے کہتے ہیں، رقبہ کیسے کہتے ہیں، ان کے احکامات کو اپنے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔